لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون جب آئی باہر جب آئے باہر سے، اور ہم نے دیکھا کہ ہر روز ہمیں ایک نیا دعویٰ سننے کو ملتا تھا جناب اعلیٰ، اب نو بڈی کین اسٹاپ اس، اب ہم چوتھی بار وزیر اعظم بنے کے بنے. یہ ہم نے کچھ بیانات ان کے اکٹھے کیے، آپ کو سنواتے ہیں. ہماری پارٹی کا، ہمارے لیڈر کا، میاں صاحب کا یہ خیال ہے کلیئر کٹ میجورٹی ہو، کمفرٹیبل میجورٹی ہو، تو اس سے ہمیں فیصلہ کرنے میں یا اپنی پالیسیز بنانے میں آسانی ہوگی. جب تک آپ کے پاس ایک اچھی اکثریت نہ ہو تو اچھی حکومت نہیں چل سکتی. اس الیکشن کے نتیجے میں ہنگ پارلیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے مسائل میں اضافہ کرے گی. ایک براڈ بیسڈ کولیشن جس کے اندر جو میجر پارٹی ہے اس کی اپنی میجورٹی مستحکم ہو کہ وہ کسی کے ساتھ رحم و کرم پہ نہ ہو، بلیک میل نہ ہو سکے، یہی پاکستان کے لیے راستہ ہے. پھر ظاہر ہے ایک نمبر گیم چاہیے ہوتی ہے. 172 اب میرے خیال میں جب چونکہ 6 سیٹیں کم ہو گئی ہیں تو 169 کا فگر چاہیے. نمبر گیم کیا جو ہے کس کا ذکر کرتے رہے بار بار؟ الیکشن میں جو پارٹی 100+ سیٹیں دی ہے نا وہ پھر حکومت بناتی ہے. ہم 100+ سیٹیں انشاءاللہ پنجاب سے جیتے. اگلے وزیر اعظم نواز شریف ہے، اگلی حکومت مسلم لیگ نون کی ہے. ہم اکثریت حاصل کریں گے، ہمارا ہی وزیر اعظم ہوگا. تصور نہیں کیا جا سکتا کہ نواز شریف کے علاوہ کسی کو لوگ پسند کر رہے ہیں. پی ایم ایل این سویپ کرے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم تو نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں. اپنی پارٹی کی میجورٹی سے جو ہے وہ پاکستان میں حکومت پی ایم ایل این جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے. ہم 172 کے جو لائن ہے اس کو کراس کر کے اکثریت حاصل کریں گے. وی آر ان وننگ پوزیشن. مسلم لیگ انشاءاللہ سویپ کر رہی ہے پورے پنجاب میں. پھر ناظرین، پاکستان کی سیاست کے اندر جس شخصیت کو ڈاکٹر کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس پی ایچ ڈی کا جو ہے وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے، ان کا نام ہے آصف رضا صاحب. انہوں نے اس بیانیے کے اندر ایک اسپینر پھینک دیا، اور کس انداز سے انہوں نے یہ اسپینر پھینکا کہ یہ جو لوگ 172 کی باتیں کرتے ہیں کسی کو کچھ نہیں ملنا. 172 میں نہیں سمجھتا کوئی بھی پارٹی سنگولرلی لے سکتی ہے. نہ پی ایم ایل این لے سکتی ہے، نہ مولانا صاحب لے سکتے ہیں، نہ کوئی اور پارٹی لے سکتی ہے، نہ ہم لے سکتے ہیں. بنے گی تو کلیکٹو گورنمنٹ، اٹ کی ناٹ بی سنگولر. کولیشن یا نیشنل یونٹی گورنمنٹ؟ نیشنل یونٹی گورنمنٹ. اس کے بعد ناظرین، راولپنڈی سے ایک سینئر لیڈر ہیں، آپ پتہ نہیں حسن ایوب صاحب ان کو سیریس لیتے یا نہیں لیتے، حنیف عباسی صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ جناب اعلیٰ یہ جو اتحادی حکومتیں اور قومی حکومتیں اس سے کچھ نہیں ہوگا، اور ہمیں اگر نہ ملا ووٹ تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم آرام سے جو ہے اپوزیشن کے بینچز کے اوپر بیٹھ جائیں گے. اگر ہم نے وہی اتحادی حکومت بنانی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ بنائیں. وہی 16 جماعتوں کی حکومت ہمیں ملنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ نہ ملے. یہ میں عوام کے سامنے بھی کہتا ہوں اور عوام کو مخاطب کر کے کہتا ہوں. کیا کریں گے؟ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے پھر؟ ہاں بیٹھیں گے، ہم بھاگیں گے تو نہیں. اگر سادہ اکثریت نہیں ملی تو میاں صاحب اپوزیشن لیڈر بنیں گے؟ بن جائیں گے. میاں صاحب پہلے نہیں لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. اچھا جوئی صاحب، یہ 2/3 سے یہ اپوزیشن بینچز کی طرف کا سفر بیانیے کی حد تک، فیصلہ تو ظاہر ہے 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے کرنا ہے کس کو وہ ووٹ دیں گے. اب دریا تو ابھی 100 کو ہے نا، جب تک ووٹ کی پرچی کے ذریعے پتہ نہیں چلے گا کس کے پاس کتنے نمبر آتے ہیں اس کے بعد ہی ساری گیم بازی ہوگی. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو ورد محاورے نے ہنوز دلی دور است نمبر 1 وہ پنجابی ہے کہ وہ 100 کو پنجابی سے جڑا 100 کو دریا تے ستھن موڈے تھے کہ یعنی ابھی دریا جو ہے ابھی اس جگہ سے 100 میل دور ہے. تو مجھے اس خوف سے کہ سارے کپڑے نہ بھیگ جائیں، وہ پہلے ہی سلوار اتار کے تو کندھے پہ رکھ لی. ہاں بالکل صحیح ہے. وہ پنجابی کی راضی ضرب المثل ہے کہ آپ نے پانی کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ نے پہلے ہی جو ہے نا آپ تیاری کر لی ہے، مجھے سوئمنگ کرنی پڑ سکتی ہے. جی جو صاحب. اچھا، تو یہ وہ بات یہ ہے کہ آپ تو ایسے یک طرفہ پروپیگنڈا کرنے کے اور چلانے کے، ہم آ گئے، ہم چاہ گئے، ہم یہ کر گئے، تو ہلکیاں دا تسی روک نہیں کر سکتے. ہمارے پاس 10 درخواستیں آ گئی، ہمیں 100 درخواست، میں جنہیں کہندی انیاں درخواست انہوں نے فی ہلکا بھیج دینا. ووٹر کتوں لے آنے وہ مینوں جواب نہیں دیندے. جواب لیتے ہیں حسن ایوب صاحب سے. یہ جو اپوزیشن والی بات، مطلب یہ کیا صورتحال بن رہی ہے؟ آج میرے خیال قائد سے ملاقات ہوئی کہ نہیں؟ نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے میری. کیا کہتے ہیں؟ بس سلام دعائی ہوئی ہے. کانفیڈنٹ ہے؟
وہ تو کیس کے لیے جب آ رہے تھے تو ہمارے پاس سے گزرے تو میں نے کھڑے ہو کر سلام دعا کی. تو نہیں سنا ہے کہ بالکل وہ فیل کر رہے ہیں, ریلیکسڈ, پروٹوکول بھی ملا ہوا ہے, زبردست پرسکون ہے, اصل میں دیکھیں دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یعنی ان کو ایک چیز صاف دکھائی دے رہی ہے, جو ان کی سب سے بڑی اوپوننٹ پارٹی تھی وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی. جو ڈپٹی اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے, آج انہوں نے بھی جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ لا تعلقی کا اعلان کر دیا ریس کوئی آئی کوئی پی ٹی اے کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں کہ ریس تو میں کوئی آئی کوئی نہیں. اب بات یہ ہے نا, اب بات دیکھیں اب ریس کیا ہے. یعنی آپ مجھے تو آئندہ جو نتیجہ آ رہا ہے مسلم لیگ نون تو ہم ہر روز ڈسکس کرتے ہیں. سو لیٹس ڈسکس پی ٹی آئی. میں اس پر بتاتا ہوں کہ مجھے چاروں صوبوں میں اور مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت کم سے کم بنتی دکھائی نہیں دے رہی. یعنی اور جو مقبولیت کے جو دعوے ہیں, یعنی جو سوشل میڈیا پر ٹویٹر پر مقبولیت ہے یا سوشل میڈیا پر مقبولیت ہے, وہ دعوے 8 فروری کو الیکشن تو ہونے جا رہے ہیں, یہ زمین بوس ہو جائیں گے. اور یہ بھی یعنی آپ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ اس وجہ سے کیونکہ امیدوار نہیں لے کر آ رہے. اور دیکھیں وکلا جو ہے نا, وکلا کہتے ہیں وکیل الیکشن لڑ لیں گے, وکیل کیس لڑتے ہیں. الیکشن لڑنا ایک ڈفرنٹ آرٹ ہے. الیکشن وہ بندہ لڑتا ہے جس نے پہلے 4-5 الیکشن لڑے, اس کو پتا ہے کس طریقے سے ہے. الیکشن ڈے یعنی پولنگ ڈے کے اوپر آدھا الیکشن آپ کا ہوتا ہے, اس سے پہلے آدھا الیکشن آپ کی کمپین ہوتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی انتخابی مہم کون لیڈ کرے گا. یہاں سے تو نواز شریف صاحب, مریم صاحبہ اور جو کیا نام ہے شہباز شریف صاحب کریں گے. تو اس سائڈ سے کون کرے گا. پیپلز پارٹی کا بھی علم ہے کہ جی زرداری صاحب اور بلاول جو ہے وہ کمپین لیڈ کریں گے. تو پی ٹی آئی کا کمپین لیڈر کون ہے ابھی تک تو یہ معلوم نہیں ہے. شیڈول اناؤنس ہونے جا رہا ہے. آپ کی یہ سارا جو معاملات ہیں بڑی ہی مشکل حالات ہو چکے ہیں. وہ جو اس بات لیے کر رہے ہیں 172 والا یا 169 کا حصہ لینا بظاہر اس وقت کوئی مجھے مشکل دکھائی نہیں دے رہا. بڑا ایزیلی اچیویبل ٹارگٹ ہے پی ایم ایل این کے لیے. لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے. آپ بالکل 100% درست فرما رہے ہیں. خاور صاحب چوہدری صاحب میں ذرا بالکل آپ کے پاس آتا ہوں. تو وہ تو ساری باتیں ٹھیک ہے, لیکن حنیف عباسی صاحب کیا ان کے ذہن میں کیا سمجھ, دوبارہ بیان سننے ذرا. پرسنل ان کی اوپینین ہے. ایک منٹ دوبارہ سنیں. پریویس ایکسپیرینس دیکھ لیا کہ پی ڈی ایم کے ساتھ جب گورنمنٹ تھی نہیں اس میں ان کو آبسٹیکلز اور پرابلمز تھے. سنیں ذرا کیا فرماتے. اگر ہم نے وہی اتحادیہ بنانی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم نہ بنائیں. وہی 16 جماعتوں کی حکومت ہمیں ملنی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ نہ ملے. یہ میں عوام کے سامنے بھی کہتا ہوں اور عوام کو مخاطب کر کے کہتا ہوں. کیا کریں گے, اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے پھر؟ ہاں بیٹھیں گے, ہم بھاگیں گے تو نہیں. اگر سادہ اکثریت ہی ملی تو میاں صاحب اپوزیشن لیڈر بنیں گے. بن جائیں گے. میاں صاحب پہلے نہیں لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. چوہدری صاحب سب سوال اب یہ پوچھنے والا ہے کہ اگر ملی تو بھئی وہ دینی تو عوام نے ہے. بھئی اگر مگر والی کیا بات ہے. جو پر یقین ہونا چاہیے تھا میرے خیال میں حنیف عباسی صاحب کو اپنی اسیسمنٹ میں, جس طرح حسن ایوب صاحب نے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پنجاب کی بتایا کہ اب تو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, اٹ ول بی واک ان دا پارک, آرام سے جائیں گے. اس دن ظاہر ہے ریس کے اندر کوئی ہے ہی کوئی نہیں. جو ایک مین آپ کی پولیٹیکل اپوننٹ جماعت ہے وہ جب آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی, نہ ان کے امیدوار نہ ان کے لیڈران. میں صحیح فرما رہا ہوں, یہی آپ کا اسسمنٹ ہے؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں. تو چوہدری صاحب پھر ظاہر ہے پھر کیسے روکیں گے جو ہے محترم نواز شریف صاحب, ان کے چیف آرگنائزر ان کی مریم نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب. سنتے لو مجھے کافی کر لی بات آپ. جی پلیز سر. آپ کل وہ جو آپ کے چاچے سے پتر آئے تھے پشاور, انہوں نے کہڑا لیڈر تھی, بین الاقوامی سطح کے لیڈر آئے تھے پشاور ہے تو 200 بندے نہیں سن جمع ہوندے لوکل, اتنے بندے ہی نہیں گنے جاندے. کیا باتیں کر رہے ہیں. جسٹ گیو اٹ اے بریک. آپ عوام کے سیلاب کے آگے بند نہیں باندھ سکتے. لچھے دار گفتگو کرنا اور بات ہے, اور ابھی بھی کہتے جو ہم اپوزیشن میں آپ نے کیا آپ آج بھی نگران حکومت کا بھی امیج ٹارنش کر رہے ہو. اسحاق ڈار سرکاری گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور تمام ملزمان وہاں بیٹھے ہوتے ہیں, میٹنگ کر رہے ہیں. یہ کون سی اپوزیشن ہو رہی ہے؟ اور ان کے بندے بھی اور بھی غصے میں ہیں. میں 20 دفعہ کہہ چکا, آدھے سے زیادہ نگران جو ہے ان لوگوں کے ہیں. دے مسٹ بی ریمووڈ.